الگ ہونے کے بعد بھی وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا اور دوسری شادی مہیلا نہیں کر سکتی. مینٹیننس لینے کے کارن وہ کنیکٹیوٹی، وہ تعلق بنا رہتا ہے. شریعت نے یہ ذمہ داری نہیں رکھی ہے کہ جب کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر اس کا خرچ یا اس کا بھتہ شوہر پر لازمی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ریویو کرنے کی ضرورت ہے. مذہب اسلام میں بیوی کے اور شوہر کے حقوق واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ نکاح کا جو رشتہ ہے وہ باقی رہے، وہ ختم نہ ہو. مگر اگر دشواری پیدا ہو جائے، آپس میں نباہ نہ ہو، آپس میں خلش پیدا ہو، تو پھر یہ صورت دی گئی ہے کہ طلاق کے ذریعے سے یا فسخ نکاح کے ذریعے سے یا خلا کے ذریعے سے آپ اس رشتے سے باہر آ کر آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکتی ہیں یا سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب طلاق ہوئی یا خلا ہوئی تو پھر عدت کے دوران جو خرچ ہوگا وہ شوہر کی ذمہ داری ہو کہ وہ اپنی بیوی کا، جو سابقہ بیوی ہو گئی یا آپ سابقہ شوہر ہو گئے، اب آپ شوہر نہیں رہے، مگر عدت کے دوران کا جو خرچ ہے وہ آپ کے لیے لازمی ہے، آپ اسے اٹھائیں گے. اب عدت کے بعد ظاہر سی بات ہے شرعی طور پر بھی وہ بیوی بیوی نہیں رہی، وہ آزاد ہے، جہاں چاہے شادی کرے، اپنی آزادانہ زندگی گزارے، اور شوہر بھی آزاد ہے کہ وہ دوسرا نکاح، دوسری شادی کر سکتا ہے. تو ایسے میں شرعی نقطہ نظر سے جب ایک رشتہ باقی نہیں ہے، بیوی طلاق کے ذریعے سے یا خلا کے ذریعے سے بیوی باقی نہیں رہی، شوہر طلاق کے ذریعے سے شوہر باقی نہیں رہا، تو پھر شریعت نے یہ ذمہ داری نہیں رکھی ہے کہ جب کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر اس کا خرچ یا اس کا بھتہ شوہر پر لازمی نہیں ہے. یہ مذہبی نقطہ نظر کی باتیں ہیں جو مذہب اسلام نے ہمیں بتائی ہیں. اب قانونی نقطہ نظر سے سپریم کورٹ نے کیا، کن بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا ہے، کیا باتیں رکھی ہیں، یہ جو لاء کے جانکار ہیں یا جو مذہب کے، جو قانون کے جانکار ہیں، وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. بہرحال ہماری یہی گزارش ہے کہ مذہب اسلام نے واضح طور پر ایک انسانی زندگی کے لیے یہ ہدایت پیش کی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ریویو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو مذہبی آزادی ہے وہ کہیں نہ کہیں مجروح نہ ہو اور مذہب اسلام کی جو خوبصورتی ہے وہ باقی رہے. جہاں تک بات اس طرح کے ریسنٹ حالیہ فیصلوں کا سوال ہے، اس میں ہمیں یہی کہنا ہے کہ جو ہماری بہنیں طلاق ہو جانے یا کسی وجہ سے خلا یا الگ ہو جانے کو اسلامی شریعت، اسلامی قانون کے تحت فیصلہ چاہتی ہیں، وہ دارالقضاء کے ذریعے اس فیصلے پہ پہنچیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے. اور جو بہنیں ہماری سمجھتی ہیں کہ ملک کی عدلیہ سے انہیں انصاف مل سکتا ہے یا 125 CRPC کے تحت انہیں بھرت پوشن کی یا جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جا سکتی ہیں، وہاں سے آدیش لے کر وہ وہاں جا سکتی ہیں، جا رہی ہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ الگ ہونے کے بعد بھی وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا اور دوسری شادی مہیلا نہیں کر سکتی، کیونکہ سابقہ شوہر سے ایک بھرن پوشن یعنی مینٹیننس لینے کے کارن وہ کنیکٹیوٹی، وہ تعلق بنا رہتا ہے. تو اس کو میں کہوں گا یہ غیر فطری عمل ہے، اٹس ان نیچرل اپروچ. اسی لیے پرساوٹ کہتا ہے کہ بھائی قانون شریعت میں بہت واضح انداز میں عورتوں کی عزت، ناموس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے کہ جو عورت سابقہ شوہر سے الگ ہو رہی ہے، اس کی مرضی ہے یا شوہر کی حالات کا تقاضا ہے، اس کے جو کمٹمنٹ شوہر کے ہیں یا مال متاع کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرے. شوہر پورا مہر دے، متاع اور اس کی جو شرعی تقاضے ہیں وہ سب ادا کرے. اگر اس میں مطمئن ہے مہیلا کے خاندان کے لوگ کہ اسلام کا یہ طریقہ، یہ شریعت کا طریقہ ٹھیک ہے،
تو ان کے لیے اسلامی شریعت ہے، فیصلے کا مرکز سینٹر دارالقضاء ہے، مفتیان ہیں، وہاں جا کے فیصلہ کرائیں. اور جو لوگ مطمئن اس سے نہیں ہیں وہ لوگ ملک کی جوڈیشری کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آزادی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. ABP گنگا، خبر آپ کی، زبان آپ کی.